لله رب العالمين وبه نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ حروف تہجی کے مخارج سیکھیں گے، یعنی مخارج حروف. مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، مخرج واحد اور اسی کی جمع مخارج. میننگ ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. منہ کے جس پارٹ سے، جس حصے سے حروف تہجی کے جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ حصہ، وہ پارٹ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے نا. حروف تہجی کی صحیح ادائیگی کے لیے مخرج کا معلوم ہونا بہت اہم ہے. جب ہمیں مخرج معلوم ہوں گے تو ہم حرف کی صحیح ادائیگی بھی آسانی سے کر پائیں گے انشاءاللہ. تو اس ویڈیو میں ہم مخارج حروف سیکھیں گے. مخارج حروف 17 ہیں، یعنی ٹوٹل لیٹر جو ہے، مکمل حروف جو ہے حروف تہجی وہ 29 ہیں، 29، لیکن اس کے جو مخرج ہیں وہ 17 ہیں. یعنی ایک مخرج سے کئی حرف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ ابھی ایک مخرج سے ادا ہونے والے جو بھی حروف ہوں گے ان کو میں اکٹھا لکھ کر کے مخرج بتاؤں گا. تو دیکھیے، سب سے پہلے الف، واو اور یا. یہ 3 حروف الف، واو اور یا مدہ والا، یعنی وہ الف، واو اور یا جو مدہ ہوتا ہے، یعنی جن کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو ابھی یاد رکھنا ہے کہ الف، واو اور یا جو مدہ ہوتا ہے، ان تینوں کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، جو منہ کا بیچ والا خالی حصہ ہوتا ہے، وہاں سے الف، واو اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے. میم، با، واو اور فا، یہ 4 حروف ہیں. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اب میم، یہ دونوں ہونٹوں کے، یعنی اوپر والے اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک خشک ہوتا ہے یعنی سوکھا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک گیلا تر حصہ ہوتا ہے نیچے والا. تو میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یعنی باہر والے حصے سے میم کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے بعد با ہے، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے یعنی جو گیلا حصہ ہوتا ہے وہ آپس میں مل کر کے با کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے بعد واو ہے، یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، ہے نا، جبکہ دونوں ہونٹ آپس میں مکمل طور پر نہ ملے، واو کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس کے بعد فا ہے، فا نیچے والے ہونٹ کے تری والا حصہ اور ثنا علیہ یعنی جو یہ چوڑے والے دانت ہیں، اوپر کے سامنے کے جو چوڑے والے دانت ہیں اس کو ثنا علیہ کہتے ہیں، اور اسی کے جسٹ نیچے جو ہے اس کو ثنا سفلی کہتے ہیں. تو فا کا مخرج ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کے تری والا حصہ ہے فا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثا، ذال اور وا، یہ 3 حروف ہیں. ان کے مخرج زبان کا سرا اور ثنا علیہ، جیسا کہ ہم نے بتایا یہ سامنے کے چوڑے والے دانت. تو زبان کا سرا ہے نا، زبان کی نوک یا سرا کہہ لیجئے، اور ثنا علیہ کا کنارہ جیسے ثا، ثا، غول، ہے نا، ذال. تو یہ 3 حروف کے مخرج ہو گئے، زبان کا کنارہ، زبان کا سرا اور ثنا علیہ کا کنارہ. اس کے بعد دیکھیے تا، دال، طا، زبان کا سرا اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کا سرا اور ثنا علیہ کی جڑ سے تا، دال، طا کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے زا، سین اور صاد. زا، سین، صاد، زبان کا سرا
ثنایا سفلا یعنی جو چوڑے والے دانت اوپر کے ہیں اسی کے جسٹ نیچے جو دانت ہے اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. تو زبان کا سرا، ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال یعنی کچھ ٹچ کریں گے ثنایا علیہ سے. زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے مل کر کے ز، سین، صاد کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں ز، سین، صاد کے بعد لام، نون اور را. زبان کا سرا اور تالو کا اگلا سخت والا حصہ ہے نا، زبان کا سرا اور تالو کا جو آگے والا سخت والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے لام، نون اور را کی ادائیگی ہوتی ہے. اب ایک فرق میں بتا دوں، یہ نون جب بولتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے، یہ نون کبھی مشدد ہوتا ہے، ان کے اوپر تشدید ہوتا ہے، کبھی ان کے اوپر جزم ہوتا ہے، کبھی ان کے اوپر تنوین ہوتا ہے. تو ان صورتوں میں ان کا مخرج ناک خیشوم سے یعنی ناک کے بانسے سے اس کی آواز نکلتی ہے، نون کی آواز. لیکن نارمل نون بولیں گے تو اس کا مخرج یہ ہوگا زبان کا سرا اور تالو کا اگلا سخت حصہ. لیکن یہی نون جب مشدد ہو، جب اس میں غنہ ہو، اخفا ہو، آگے رول پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کا مخرج یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ناک کے باسے خیشوم سے ادا ہوتے ہیں. لام، نون اور را کے بعد جو ہے وہ جیم، ٹھیک ہے، شین اور یا. یہ یا غیر مدہ والے، جیسے یہاں میں غیر مدہ والے وا، یہاں غیر مدہ والے یا جو مدہ نہیں ہوتا ہے. جیم، شین، یا. زبان کا بیچ والا حصہ، زبان کا بیچ والا حصہ اور اسی کے مقابل اپوزٹ اوپر تالو کا حصہ مل کر کے جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کے بعد آگے آئیے قاف اور کاف. زبان کی جڑ ہے نا، زبان جو ہے ہماری اس کی جڑ اور اسی کے مقابل اسی کے اپوزٹ اوپر تالو کا حصہ مل کر کے قاف کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس سے تھوڑا پہلے یعنی جڑ سے تھوڑا اوپر زبان کا حصہ اسی کے مقابل تالو کا حصہ مل کر کے کاف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو قاف اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہو گیا. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد کا مخرج آتا ہے زبان کی کروٹ ہے نا، یعنی زبان کے دونوں سائیڈ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ. ڈاڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جو چوڑے چوڑے دانت ہوتے اللہ نے جو چبانے کے لیے خاص کر کے دیا ہے، وہ چوڑے والے دانت، تو ان کو ڈاڑھ کہتے ہیں. تو زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کے جڑ سے مل کر کے ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے. اب اس کے بعد حمزہ اور ہا، پھر عین، ہا، غین اور خا. یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں. یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیے غور کریے گا، حلق کے بھی 3 پارٹ ہیں، 3 حصے کیے گئے ہیں ہے نا. ایک ہوتا ہے اقصائے حلق یعنی حلق کے سینے کے طرف والا حصہ، ایک ہوتا ہے وسط حلق یعنی حلق کے بیچ والا حصہ، ایک ہوتا ہے ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کے طرف والا حصہ. تو اب دیکھیے اسی اعتبار سے مخرج حمزہ ہا، حلق کے اقصائے حلق یعنی حلق کے سینے کے طرف والے حصے سے حمزہ ہا، اس کے بعد درمیانی وسط حلق سے عین ہا، اور اس کے بعد ادنائے حلق یعنی حلق کے منہ کے طرف والے حصے سے غین اور خا کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ میں ایک آسان انداز میں شارٹ میں آپ کے سامنے حروف تہجی کے مخارج پیش سے ویڈیو دیکھیے، پڑھیے اور غور سے سنیے، پریکٹس کریے، اور اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.